لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ غافر، اس کو غافر بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آپ نے دیکھو گا اکثر صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ پڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے دو رحمتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ہم جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، حج عمرے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے. ڈیلی بیسس پر توبہ ہونی چاہیے. ایک دن منہ نہ دھوئے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا. ایک دن تجربہ کرے، جب نماز نہیں پڑھنی تو منہ نہ دھوئے، پھر کیسا دن ہوگا. ایسے لگے جیسے کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو جب بھی دل تنگ ہو، جب بھی دل پہ پریشانی ہے، اکیلے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا روئیں، اللہ سے باتیں کریں، معافی مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول کرتا ہے، غافل دل کی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں سے کہیں ہوتا ہے. اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی. اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے. توبہ کرنے والوں کو بخش دے، سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. تو کون ہے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ کتنے بڑے ہیں؟
اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک، یعنی یہاں سے لے کے نیچے کندھا، یہ بس اتنی سی جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں صرف ان کی. تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. عرش ساری مخلوقات میں سے، زمین اور آسمان اور کرسی، ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ ایک طرح سے. تو یہاں پر فرشتوں کی اور عام فرشتوں کی نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا، اگر وقت اجازت دے، کیونکہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوتا ہے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سکون سے نماز کے بعد کے اذکار کرنے چاہیے، الا یہ کہ واقعی حقیقی مجبوری ہو، کوئی بہت جلدی ہو. لیکن دن کی ہر نماز ہی تو جلدی نہ ہو، کوئی تو اللہ کے لیے بھی ہو. تو جتنی دیر انسان مصلی پہ ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. پھر ہے باوضو ہو کر سونا. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت کرے تو صبح تک کرتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کی بات سکھانا، خیر کی بات دوسروں کو سکھانا، چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں، یا جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے، فرشتے اور باقی مخلوق جو ہیں وہ دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اصل میں عربی میں لفظ لا یصلون آتا ہے جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو ایک ہی لفظ چل جاتا ہے. لیکن جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے، وہ تو دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، ہر جگہ خیر پھیلائیں، اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور گھر والوں سے کریں. پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے. اور وہ اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی، یعنی جو نیک ہیں ان کو بھی. بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے. اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو اللہ سب کو نیک بنا دے تاکہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں آخرت میں، اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے، ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تو obviously وہاں سے تو اب کوئی نہیں نکلے گا، جہنم میں تو پکڑے گئے. جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو.
لہذا اللہ کو خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے کہ تم ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، یعنی قیامت کے دن سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر تو وہ ہو گئی۔ اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، نو ون نوز، اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے، یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو بس دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور، اس کے اوپر پانی، اس کے اوپر عرش ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، یعنی فردوس سے بھی ابو۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ میں سوچتی ہوں حضرت آسیہ کتنی عقل مند تھی، انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اپنے پاس قرب چاہیے تھا نا رب کا، حالانکہ دنیا میں اس کو کون سی نعمت تھی جو نہ ملی ہوئی ہوگی، وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اس کی چاہت دنیا نہیں تھی، اس کی چاہت جنت تھی، اور جنت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے اور رب اس سے بھی بلند ہے، اور عرش کے اوپر ایک کتاب بھی ہے، کون سی؟ لوح محفوظ۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں سوچیں نا تو اس طرح سوچا کریں کہ اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا 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 اتنا، یعنی کہ ایک امیجنیشن میں بھی بلندی لایا کریں، پھر آپ کے دل میں ایک ہیبت بھی آئے گی، پھر آپ اس کے آگے جب جھکیں گے تو واقعی جھک جائیں گے۔ لیکن ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی دوست کے بارے میں بس ایسے ہی کیئر لیس باتیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، عرش پر بلند اس اعتبار سے بھی، اور عظمت والا یعنی اس کی شان بڑی عظمت والی ہے۔ جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی، اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، بار بار یہی بات کی جا رہی، جو کر کے آؤ گے وہی ملے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کر کیا رہے ہیں۔ کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم لائے نہیں کچھ کر کے تو پھر ملے کیا۔ اور اے نبی انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو جو سینوں نے چھپا رکھی، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں، برے خیالات، ان کو بھی جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، باریک ہو، لطیف ہو یا موٹی ہو، سب کچھ اس کو پتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا تاکہ لوگ ڈریں اور اللہ سے حیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھیں اور چھپ کر بھی برے کام نہ کریں۔ اور ایک اور بھی کہ انسان کسی حرام چیز پہ نظر نہ ڈالے اور چھپ چھپ کے حرام چیز کو نہ دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے
تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے. بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ عورتوں کو تاکنا، گھورنا، تاڑنا، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے شرم کھا کے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے تو پھر نگاہ اٹھا کے وہ بری چیز دیکھتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے. اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے، یعنی وہ جو وما تخفی الصدور ہے، کہ اس کے دل کی خرابی بھی جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ ٹیکسٹنگ، وہ ٹیکسٹ میسجز، وہ ٹیلی فون کالز، وہ چھپی دوستیاں، چھپ کے کی ہوئی ملاقاتیں جو حرام درجے میں آتی ہیں، وہ کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہیں؟ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے انسان کے تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، اور یہ اللہ کا ڈر ہی چھڑا سکتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. یعنی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے، لیکن یہ ناموری، یہ شہرت، یہ کارنامے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، نیز ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا، جھٹلا دیا. پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. مگر کافروں کی یہ چال ناکام ہی رہی. اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں خود موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے. مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا، یعنی تمہارا لائف سٹائل. دین سے مراد صرف عقیدہ نہیں ہے، لائف سٹائل بھی ہے. یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا. اب تک تو وہ چپ تھا، دل میں ایمان تھا، لیکن اب اس نے ڈکلیئر کر دیا. کہنے لگا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا. وہ ایسے ہی کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا، اس کے پاس دلائل ہیں. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا. اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو. اب یہاں سے اس رجل مؤمن کی سپیچ شروع ہوتی ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں علل اعلان نڈر ہو کے سب کے سامنے اب کی. اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے. فرعون بھی اپنے آپ کو بھلائی پہ سمجھتا تھا، حق پہ سمجھتا تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کو اس کا نفس کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھے. اسی بنا پر پھر قیامت کے دن جب اپوزٹ ریزلٹ سامنے آئیں گے تو انسان حق کا بکا رہ جائے گا. اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا رسولوں کے مخالف جماعتوں پر آیا تھا، یعنی پچھلے رسولوں کی، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی. اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے،
اے میری قوم، میں تم پر آہو فغاں ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوں، مرتاب۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ یہ چیز اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ اس زمانے میں راکٹس تو تھے نہیں، تو اس لیے بلند عمارت بنانے کا کہا، لیکن ایک عمارت زیادہ بھی کتنی اونچی ہو سکتی، وہ آسمانوں تک تو انسان کو نہیں لے جا سکتی، لیکن پھر بھی اس کو کتنا مان تھا اپنی تعمیرات پر، اور کتنا فخر تھا اپنے ان سب چیزوں پر، اور کتنی ڈٹائی تھی حق کے انکار پر۔ اس طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم، میری پیروی کرو تو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اب اس نے فرعون کے مقابلے پر لوگوں کو حق بات کی تلقین کی۔ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، اور ہمیشہ کے قیام کا گھر آخرت ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے بس، اور اصل ٹھکانہ، اصل گھر تو وہاں ہے، آگے ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان دنیا کے گھروں میں اتنے مشغول اور اتنے محو ہو گئے ہیں، ان کو سجانے بنانے میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پاتے، سوچتے رہتے کچھ کریں، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجیے، تاکہ اگر آپ ڈھیلے پڑنے لگے تو وہ آپ کو کھینچ لے اور آپ اپنے رستے سے نہ ہٹیں۔ مثلاً آپ کسی قرآن کلاس سے بن جاتے ہیں، کسی کورس کے ساتھ بن جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان تھکا ہو، ہارا ہو، کچھ ہو، پھر ہر حال میں اٹھتا ہی ہے، جاتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھ کے کرتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات پلے لے کر آتا ہی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ نیکی کے رستے پہ سفر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان مجلسوں کو، ان علم کے ذخیروں کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا اپنے طرف اتنا کھینچتی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، پھر انسان دور سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آخرت کی تیاری، آخرت کے گھر کو یاد رکھنے کے لیے انسان اللہ کی کتاب سے جڑا ہی رہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، ایک کے بدلے ایک۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہ اصل کرائیٹیریا ہے، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا، یعنی صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی دیا جائے گا۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی فرعون کے رستے کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی آگ کے ساتھی ہیں۔ کتنی زبردست نصیحت ہے۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو شعوری طور پر یہ دعا مانگا کریں، اللہم لک اسلمت وبک آمنت
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ. آخر تک دعا ہے. پھر اسی طرح وہ دعا بھی جس میں آتا ہے کہ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. ٹوٹل ریلائنس تجھ پر ہے. ظاہر کہتے ہیں نا بیک کو میں نے تیری طرف لگا دیا، یعنی میں نے پوری ٹیک ادھر ہی لگا دی، پورا کا پورا بھروسہ تجھ پر ہی ہے اور اسی میں میں کمفرٹیبل ہوں. یعنی جب انسان کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا دیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے. اب وہ کرے گا، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، باقی اس کے ذمہ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا. اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے جابر بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی تبلیغ کرنا اور بچ جانا. اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گھر گئے. برے عذاب میں، برا عذاب کون سا تھا؟ سمندر میں ڈوب کے مرے تھے. ڈوب کے مرنا جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ مرنا ہے، کیونکہ ڈوبنے والے کی سانس جب بند ہو جاتی ہے تو دوبارہ سانس نہیں آتی. سانس آئے تو ساتھ پانی اندر چلا جاتا ہے. کبھی وہ پھر پانی پہ تیرتا ہے، کبھی ہوتا کھاتا ہے، کبھی موجوں کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنی ہلاکت کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا. پھر زندہ ہو یا مردہ مچھلیاں کھا لیتی ہیں، سمندر کے جانور اس کو کھا لیتے ہیں. تو یعنی یہ بہت ہی اذیت والی موت ہے. تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کے مرنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ شیطان آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑتا. تو وہ مرد مومن بچا لیا گیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوتی ہے؟ یہ برزخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو آل فرعون آگ پہ جاتی ہوئی دکھائی گئی تھی کہ برزخ میں صبح شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. اس سے قبر کے عذاب کا ثبوت بھی ملتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے قبر کا عذاب؟ تو یہ آپ دیکھیے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے. وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو قبر کی زندگی برحق ہے. وہ دنیا جیسی زندگی نہیں، وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. اور اس میں بھی انسان کو صبح و شام اس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جیسے آل فرعون صبح و شام پیش کی جاتی ہے نا، تو قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ، اور جہنمی ہو تو جہنم دکھائی جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا. تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ پہلا مرحلہ ہے. دیکھیں ہم دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ کینسر نہ ہو، یا اللہ کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور ہمیں محتاج نہ کرنا. بڑھاپے سے ڈرتے ہیں، جب تک زندہ ہے زندگی میں پیش آنے والی ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. قتل سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور وحشت والی چیزوں سے ڈرتے ہیں. لیکن موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے ان کے بارے میں نہیں ڈرتے. پھر موت کے بعد جب قبر میں اتارے جائیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے. قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے. یعنی دنیا میں اگر ہم کسی کو جیل خانے میں دیکھ لیں اور بدترین قید خانے میں دیکھ لیں تو ڈر ڈر کے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، ہماری روح فنا ہو جاتی کہ کتنی اذیت میں ہے. اور ہم اپنے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے کہ قبر بھی تو ایسا ہی جیل خانہ ہے نا. اگر اچھے کام نہ کیے، اگر اچھے کیے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا تاکہ 2 لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے. اور بعض اوقات تو استغفر اللہ اپنے ہی بچے چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں. ماں کی بات باپ کو لگائی، باپ کی بات ماں کو لگائی، اور خوب ان میں لڑائی ڈلوائی. تو
اس سے بھی بچنا چاہیے. گھروں کے اندر اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عادتیں گھروں سے ہی چلتی ہیں. یہ اس طرح کی بیڈ ہیبٹس بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہیں. پھر جب تک وہ کر نہیں نہ لیتا انسان اس کو, تو اس کو لگتا ہے میں نے کچھ کام نہیں کیا. کیونکہ چغل خوری سے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے. اور کیونکہ دوسرا شخص بڑی توجہ سے بات سنتا ہے. عام طور پر ماں باپ توجہ سے نہیں بات سنتے. بچہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں نا ابا یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں, ہے کیا کہہ رہے تھے, اب وہ انجوائے کرتا ہے. اچھا اس سے میں اپنی ماں کی توجہ لے سکتا ہوں, تو اس کو بھی مزہ آنے لگتا ہے. پھر اس طرح ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے غلط کام کرنے کا. تو ان میں ایک شخص چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کموڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ بعض اوقات چھینٹے پڑ جاتے ہیں, تو استنجا صحیح سے کرنا چاہیے. اور جب دوزخ میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع فرما تھے, تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ بڑا بننے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں, ضرور آئے تھے. تو وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو, اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے. ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. یہ کتنی خوشخبری ہے, ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے, اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی, کوئی ایکسکیوز کام نہ آئے گا, اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنا دیا, کتاب کا وارث بنا دیا. وہ اس کو سنبھالیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کی تعلیم کو عام کریں, اس کے مطابق اپنے قوانین بنائیں. ہدم و ذکریٰ لأولی الالباب, جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. فاصبر ان وعد اللہ حق, بس آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے, اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. کئی دفعہ آ چکی ہے نا یہ بات, صبح و شام تسبیح کرنا. امید ہے آپ اس کا بطور خاص اہتمام کرتے ہوں گے کہ جتنا بھی مصروفیت کا وقت ہو, مغرب سے پہلے پہلے اور دعاؤں کے ساتھ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کا معمول لازمی طور پہ بنانا ہے. اور اسی طرح صبح بھی سورج نکلنے سے پہلے. اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی, چھوڑے نہ. جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں, ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں. لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیے, بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کیا تو وہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا. وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قلیلا ما تتذکرون. نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا یکساں نہیں ہوتے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کے پاس روشنی ہوتی ہے اور دوسرا اندھیرے میں ہوتا ہے. دن کی روشنی میں بھی وہ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وہ اور بد کردار یکساں نہیں ہوتے, مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. قیامت آنے والی ہے یہ اس کی نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ قیامت بہرحال آنی تو ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی کچھ علامتیں بتائی تھی. آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. ایسا ہوتا نا, مجلس میں جاتے ہیں, کسی شادی پارٹی میں جاتے ہیں تو بعض اوقات نام لے کے سلام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بس اسی خاص بندے سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اور باقی جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان
سب کے ساتھ سلام دعا رکھے. اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہوگا. پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل. پھر اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا اور بے شمار نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. اس پر کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کو پڑھ کے انسان کو اپنے اندر سے بری باتیں نکال دینی چاہیے اور اچھی ڈال لینی چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یاد رکھیے دعا عبادت ہے. اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی، اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. اور دعا 3 طرح قبول ہوتی، یا تو ویسے ہی فوراً جو وہ چاہتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی، یعنی جس درجے کی دعا ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے، یعنی وہ زیادہ دے سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ جب انسان بندوں سے مانگتا ہے تو بندے تنگ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ پتا ہو کہ جب فون کرتا ہے کچھ مانگنے کے لیے کرتا ہے تو آپ اس کا نام دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ اب پھر پتہ نہیں کیا مانگے گا. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ کوئی مانگے اور خوش ہوتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے. یہ ہے تمہارا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت عمدہ صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے. وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آپ ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، یہ ہے اس کی طاقت. یہ طاقت اس کے سوا ہے کسی میں؟ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ ان لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. حسن بن نبی حسن کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا تھا اور ان کو پھر پکڑ لیا گیا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، یعنی وزنی ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا، تہکایا جائے گا. اور
کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان پر اور بھڑکا دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی، اللہ ہم سب کو بچا لے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے. جھوٹ بولیں گے. اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے. پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اکڑ کر چلتے تھے. اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے. بس اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا آپ کو اٹھا لیں اور انہیں بعد میں عذاب دیں. آخر کار انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال بیان نہیں کیا. اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ خود لا سکتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو. نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پہ سوار ہو کر پہنچ جاتے ہو. نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی اللہ نے تمہاری سواریوں کا کیسا کیسا بندوبست کر رکھا ہے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو کام وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں. پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں. مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. موت کے وقت کوئی چیز فائدہ نہ دے گی. یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.